السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ میرا نام منائل ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا میں بہت امیر گھر میں بیائی جاؤں۔ ہمارے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو کہ بہت ہی امیر تھا اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا تھا۔ ایک دن کالج میں مجھے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا تھا تو سر نے مجھے اس کا پارٹنر بنا دیا۔ میں تو بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ ایک دن ہمیں کام بہت زیادہ ملا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں بھی اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے مان گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس کا گھر بہت بڑا تھا، ہر طرف ملازم ہی ملازم تھے۔ اچانک سے ایک آدمی آیا، وہ لڑکا اسے بتانے لگا یہ میری دوست ہے۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں نے اپنے دوست کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے کہا چلیں۔ وہ مجھے لان میں لے کر باہر آ گیا۔ وہاں ہم دونوں کام کرنے لگ گئے تھے، لیکن میرا سارا دھیان اس آدمی کی ہی طرف تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا وہ آدمی کون تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا وہ آدمی میرے ابا جان تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ تو کہیں سے بھی اس کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا باپ اتنے امیر تھا، اسی وجہ سے تو ان کا بیٹا بھی ایسا ہی تھا۔ اس دن کے بعد جب میں اپنے گھر آئی تو نہ جانے کیوں وہ لڑکا میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ پہلے تو وہ مجھے خود ہی اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ خود سے ہی میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، میرے ساتھ پاس آتا تھا اور مجھ سے کافی دیر باتیں کرتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی، وہ اتنا امیر تھا، پھر اسے مجھ میں ایسا کیا نظر آیا تھا؟ وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ میں تو اسی بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے اماں کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی کچھ مہمان آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ رات کی اس وقت کون مہمان آ گیا تھا؟ میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اس لڑکے کے والد اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی اس کے والد مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک سے کہنے لگے بیٹھو ہمارے ساتھ۔ میں کبھی اس لڑکے کو تو کبھی اس کے ابا کو دیکھتی تھی، کبھی انہیں دیکھتی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے 10,000 روپیہ دے کر چلے گئے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کے ساتھ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی خوش ہوں یا اداس ہوں۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں تو بس پریشان سی ہو گئی۔ پھر انہوں نے شادی کی بہت جلدی مچا دی تھی، انہیں بس شادی کرنی ہی کرنی تھی۔ میں بھی خوش تھی کہ جلدی ہی شادی ہو جائے تاکہ میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں اور میں وہاں خوشی خوشی رہوں گی اور راج کروں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری شادی کیوں ہو رہی ہے اور وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزرنے لگا، آہستہ آہستہ وہ دن قریب آ گیا جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں دلہن بنی ہوئی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بند کر کے میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اسے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہو۔ پہلے تو وہ بہت ہی خوش ہوا کرتا تھا اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن آج پھر وہ اداس کیوں تھا؟ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر کچھ بھی ہوا تمہارے ساتھ تو مجھے غلط مت سمجھنا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک بار تو بہت ڈر لگا تھا، اس نے ایسی بات کیوں کی تھی؟ میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، لیکن میرا دماغ تو اس پہلے والی بات پر ہی الجھ گیا تھا۔
اس نے پہلے دن ہی اتنی عجیب بات کر دی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اگلے دن صبح صبح جب میں فریش ہو کر نیچے آئی تو ٹیبل پر بس میرا شوہر اور میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، یہ تو شادی والا گھر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی بات نہ کی اور ناشتہ کرنے لگ گئی، لیکن میں نے اپنے سسر کی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا، وہ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹے کو کہنے لگے، اسے سب کچھ بتا دینا، ہم اسے یہاں کیوں لائے ہیں۔ اسے کھانسی ہونے لگ گئی تھی اور میں ناسمجھی سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایسی بھی کیا بات کرنی تھی اور کیوں کرنی تھی؟ کیا مجھے بتانا تھا میرے شوہر نے؟ اور وہ مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ میرے شوہر نے کہا، آج رات ابھی اچھی طرح اس کو سمجھا دوں گا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ ایسی کون سی بھی بات تھی جو میرے سسر نے میرے ساتھ کرنی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جو وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ جب رات کو وہ کمرے میں آیا تو میں نے بے تابی سے اسے پوچھا، وہ مجھے کہنے لگا کوئی بات نہیں تھی، وہ بس ویسے ہی ابا بول رہے تھے۔ ان کی بات سن کر مجھے تو دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو مجھے نہیں بتائی جا رہی تھی۔ جب شادی کو کچھ عرصہ ہوا تو میرا سسر مجھے کہنے لگا، ایک پارٹی میں جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ مجھے پہلے ہی پارٹیوں میں جانے کا بہت ہی شوق تھا اور میں بہت خوش ہو گئی مان گئی، لیکن حیرت تب ہوئی جب انہوں نے مجھے کہا ساڑی ڈالنی ہے۔ وہ تو میں نے کبھی ڈالی ہی نہیں تھی، لیکن میرے سسر نے لا کر دی تو میں نے ڈال لی۔ لیکن ساڑی ڈال کر مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ میں تیار ہوئی، خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کیسی لگ رہی ہوں۔ اس نے میری طرف بنا دیکھے ہی کہہ دیا، تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے، میرے جانے سے یا پھر ویسے ہی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ساتھ نہیں جا رہے تھے، اس کے ابا کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اگر کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہوتی تو اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا ابا کے ساتھ بھیجتے ہوئے تمہیں پریشان ہو رہا ہوں۔ اس کی باتیں بہت ڈراؤنی تھی اور مجھے ڈرا دینے والی تھی۔ رات کے 12 بجے ہم پارٹی میں آئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا ہوٹل تھا، ہر طرف سجاوٹ ہی سجاوٹ تھی، لوگوں کی پہل چہل تھی۔ انہوں نے بہت ہی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، لیکن سب مجھے وہاں عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی میرے سسر کے پاس آیا اور کہنے لگا، بہت حسین ہے یہ۔ وہ مسکرا دیے، مجھے ان کی مسکراہٹ بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی عورتوں کے پاس چلی گئی، تقریباً سب میری عمر ہی کی تھی۔ مجھے تو کیا بوڑھی ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے میرے سسر نے منع کیا تھا وہاں اپنا تعارف کسی سے نہیں کروانا، بس یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ آئی ہو۔ اس نے کب ایک عورت کو بتایا۔ وہ مجھے کہنے لگی، شکل سے تو شریف لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو شکل سے شریف لگتی ہی نہیں ہوں، بلکہ میں شریف ہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ جب گھر آئی تو گھر آتے ہی میرے شوہر نے بے چینی سے میرا جائزہ لیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، وہ ایسا کیوں سوچ رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مجھے کمرے میں لے کر آ گیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے پھر سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے پھر کچھ نہ پوچھا اس سے اور میں سو گئی۔ اس کے بعد اگلے دن میرے سسر نے کہا، مجھے پھر پارٹی میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔
لیکن میں پھر بھی مان گئی، لیکن اس بار میرے شوہر کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب لگ رہا تھا اپنے ابا کے سامنے۔ وہ مجھے خوشی خوشی اجازت دے دیتا تھا، لیکن بعد میں نہ جانے کیوں پریشان ہو جاتا تھا۔ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ اس بار جب میں اپنے سسر کے ساتھ لال ساڑی ڈال کر گئی تو مجھے کچھ عورتیں کہنے لگیں، پیسہ ہو تو انسان کو کچھ بھی مل جاتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت ہی عجیب لگتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہر بار میرا سسر مجھے کیوں ساتھ لے جاتا۔ اس بار گھر واپسی پر میں نے اپنے سسر کو بتایا، آج کے بعد میں نہیں آؤں گی، نہ جانے عورتیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، بس تم ان کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، میں جانتی تھی ہر دوسرے دن مجھے ان کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی پر جانا پڑتا تھا، لیکن اس بار وہ مجھے دبئی ساتھ لے جانے کا کہہ رہے تھے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، اتنی ساری بزنس پارٹیاں چل رہی ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ یہ مجھے دبئی لے کر جا رہے ہیں، کتنی پارٹیوں پر جاتے ہیں۔ لیکن میں انہیں منع نہ کر سکی۔ اس بار میرے شوہر نے جانے سے منع کر دیا اور میں نے بھی اپنے سسر کو بتا دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، میرے شوہر نے منع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے سسر کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جب اپنے ابا کے کمرے میں گیا تو پیچھے میں بھی چلی گئی، لیکن میرے قدم دروازے کے باہر ہی رک گئے تھے۔ اندر آنے سے پہلے ہی میری آواز سن کر کہ میرا سسر میرے شوہر کو کہہ رہا تھا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ آخری دفعہ لے کر جا رہا ہوں، بے شک پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور کہنے لگا، چلی جانا۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہو وہ تمہیں یہاں بیچنے لائے تھے، وہ بہت برے ہیں۔ اس وجہ سے ہی میری اماں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، وہ میرے کندھے کے ساتھ لگ گیا تھا۔ میں تو شکر کر رہی تھی میں بچ گئی۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی ہماری سٹوری؟ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔